السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اسامہ شہزاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز انفو۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے تحریک لبیک کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کے لیے صوبائی کابینہ کو ایک سمری ارسال کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس جماعت کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ بی بی سی کو موصول ہونے والی سرکاری دستاویز میں کہا گیا ہے کہ اس سمری کی منظوری صوبائی کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے لی جائے گی۔ اس دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبائی کابینہ کے ارکان تحریک لبیک کے کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کے بارے میں اپنی رائے یا منظوری 3 روز کے اندر دیں۔ دستاویز میں کہا گیا کہ اگر صوبائی کابینہ کے ارکان نے مقررہ مدت میں اپنی رائے نہ دی تو اس بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے اس سمری میں دی گئی سفارشات کو منظور کر لیا ہے۔ دوسری جانب جمعرات کے روز تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست عدالت نے واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے۔ سعد رضوی کو رواں برس اپریل میں حراست میں لیا گیا تھا اور وہ تاحال نظر بند ہیں۔ جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ میں سعد رضوی کے چچا کے وکیل برہان معظم نے بتایا کہ ان کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز عدالت نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں دلائل طلب کیے تھے، تاہم سعد رضوی کے وکیل میاں پرویز نے یہ کہہ کر عدالت سے مہلت مانگی تھی کہ اس حوالے سے حکومت کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز عدالت کا کہنا تھا کہ سوال یہ نہیں کہ معاملات طے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں درخواست قابل سماعت کیسے ہے؟ آپ نے جس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے اس کی میعاد مکمل ہو چکی ہے، پھر یہ کیس کیسے قابل سماعت ہے؟ کیا سعد رضوی کو فیصلے کی بنیاد پر رہا کیا جا سکتا ہے؟ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے کالعدم جماعت تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی کے چچا کی طرف سے درخواست واپس لینے کے باوجود تحریک لبیک کے سربراہ رہا نہیں ہوں گے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس درخواست کے واپس لینے کے بعد 2 ہفتے قبل سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ حتمی تصور ہوگا جس میں عدالت نے علامہ سعد رضوی کی رہائی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں عدالت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 111E اور 111E کو قانون کے مطابق دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے کسی بھی بینچ کے سامنے جب یہ معاملہ آئے گا تو عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سماعت کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں احمد اویس کا کہنا تھا کہ اگر ڈپٹی کمشنر چاہیں بھی تو وہ علامہ سعد رضوی کی نظر بندی کے احکامات واپس نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ ڈپٹی کمشنر اکیلے نہیں کر سکتا اور اس حوالے سے انہیں سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ لاہور میں ہونے والے مذاکرات کے دوران صوبائی حکومت نے ان پر واضح کیا تھا کہ عدالت میں اس جماعت کے لیڈرشپ کے خلاف درج مقدمات کے حوالے سے حکومت اپنا وہی موقف اپنائے گی جو قانون کے مطابق ہوگا۔ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ علامہ سعد رضوی کی نظر بندی سے متعلق فیڈرل ریویو بورڈ کا اجلاس 6 نومبر کو لاہور میں ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر فیڈرل ریویو بورڈ کے سربراہ، جبکہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک جج اس بورڈ کے رکن ہیں۔ فیڈرل ریویو بورڈ کا گزشتہ اجلاس لاہور میں TLP کے ہنگاموں کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تحریک لبیک کے بڑے مطالبات میں سے ایک ان کے امیر سعد رضوی کی رہائی رہا ہے، جو رواں برس اپریل سے حراست میں ہیں۔ تحریک لبیک کے سربراہ کو خودشتہ نقص ان کے امن کے تحت نظر بند نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی نظر بندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عمل میں لائی گئی۔ خیال رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سعد رضوی کی نظر بندی کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم پنجاب حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جس نے نظر بندی کے خاتمے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ معاملہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا اور ساتھ یہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ اس معاملے کو دیکھے۔ سعد رضوی کی گرفتاری کا پس منظر یہ ہے۔ خیال رہے کہ پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فرانسیسی سفر کو 20 اپریل تک ملک بدر نہ کیے جانے کی صورت میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی دھمکی دینے والے تحریک لبیک کے امیر سعد رضوی کو اپریل کی وسط میں لاہور پولیس نے حراست میں لیا تھا اور وہ تاحال نظر بند ہے۔ سعد رضوی پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی جماعت کے کارکنان کو حکومت کے خلاف مظاہروں پر اکسایا جس کے دوران پرتشدد کارروائیوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد تحریک لبیک کی جانب سے ملک میں متعدد شہروں میں پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کے دوران کم از کم 4 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ سینکڑوں اہلکار زخمی ہوئے تھے۔
حکومت نے 16 نومبر 2020 کو اسلام آباد میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبے کے ساتھ دھرنا دینے والی تحریک لبیک پاکستان کے سابق سربراہ خادم حسین رضوی سے 4 نکاتی معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت حکومت کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمان سے قانون سازی کے بعد فرانس کی سفیر کو ملک بدر کرنا تھا۔ اس معاہدے پر عمل نہ ہونے کے بعد فروری 2021 میں مذکورہ جماعت اور حکومت کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا، جس کے تحت حکومت کو 20 اپریل تک فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے وعدے پر عمل کرنے کی مہلت دی گئی تھی۔ خادم حسین رضوی وفات کے بعد ان کی جماعت 18 رکنی شورا نے گزشتہ برس ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا تھا۔ لاہور میں خادم رضوی کے جنازے کے موقع پر ان کے بیٹے سعد رضوی نے خطاب میں اپنے والد کا مشن جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا تھا۔ سعد رضوی لاہور میں اپنے والد کے مدرسہ جامعہ ابو ظفر غفاری میں درس نظامی کے طالب علم رہے۔ درس نظامی ایم اے کے برابر مدرسے کی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ ان کے قریب دوستوں کے مطابق سعد رضوی کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات سے گہرا رابطہ ہے۔ وہ شاعری سے خصوصی شغف رکھتے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ وہ جدید دور میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے بھی خوب واقف ہیں اور فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے ذاتی اکاؤنٹس چلاتے ہیں۔